اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا وعدت فانجز، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ اذا وعدت فانجز، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ کیا کمال کی حدیث ہے جان۔ اور اگلی حدیث سننا، اقلل الکلام تأمن الملام۔ اللہ اکبر۔ اقلل الکلام تأمن الملام، کم بات کرو تاکہ دوسروں کی سرزنش و ملامت سے محفوظ رہو۔ کلام کم کرو تاکہ دوسروں کی سرزنش سے محفوظ رہو۔ ٹھیک ہے، کتنی اس کے اندر آگا جان حکمت پوشیدہ ہے کہ بات کو کم کرنا چاہیے، جو بھی آئے منہ میں جناب کرتا جائے نکالتا جائے بولتا جائے۔ ٹھیک ہے، سوچ سمجھ کے بندے کو جو ہے نا بولنا چاہیے۔ میں نے ایک بزرگوار سے سنا تھا کہ آغا بہجت مرحوم بہت بڑے عارف گزرے ہیں، مرجع ہمارے محمد تقی بہجت، بڑے اچھے تھے، بڑے عارف تھے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے استاد نے ان کو بتایا کہ جتنا زیادہ آپ خاموش رہیں گے یہ انتہائی مفید ہے، خاموش رہنا۔ اور پتہ کس وجہ سے، بہرحال آگا کیونکہ بہت زیادہ نماز شب پڑھتے تھے، کس حد تک یہ بات ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ مطلب ان کو والد صاحب نے کہا کہ نہیں مثلا آپ نا کام کیا کرو، تو اس بنا پہ بھی ان کے استاد بزرگوار نے کہا کہ جو ہے نا کوئی نہیں، آپ اپنے والد صاحب کی مانیں اور نا جتنا زیادہ خاموش رہیں گے نا یہ آپ کے نماز شب کا بھی جبران کرے گا۔ یہ ایک عجیب بات ہے، یعنی خاموشی، سکوت۔ ہم تو چپ ہی نہیں کرتے، بولتے جاتے ہیں آگا جان، لیکن یہ جو خاموشی ہے بڑی کمال کی ہے، بڑی ہے۔ ٹھیک ہے نا، جہاں البتہ حق کی بات کرنی ہو وہاں تو بولنا چاہیے نا، وہاں تو نہیں بندہ ہر وقت چپ کے گونگا بان کے ادھر بیٹھا رہے، حق کا دفاع کرنا چاہیے۔ لیکن ویسے ایسے فضول باتیں جو ہیں منہ سے نہیں نکالنی چاہیے میرے آقا جان۔ آقا بہجت والی بات میں نے کسی سے سنی تھی جو آپ کی خدمت میں یہ پیش کی ہے میں نے۔ ٹھیک ہے، اللہ بہتر جانتا ہے آقا جان۔ اب آ جاتے ہیں اپنی بحث میں۔ مبادی النحو میں سوال نمبر جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ 240 ہے۔ مبادی النحو کا سوال نمبر 240 ہے، وہ یہ ہے، ما ہوا حکم المستثنی بغیر و سوا۔ مستثنی کا کیا حکم ہے؟ غیر اور سوا کے ذریعے سے جو مستثنی ہے، غیر اور سوا کے واسطے سے، غیر اور سوا کے ذریعے سے جو مستثنی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ جواب آگا جان یہ ہے کہ مستثنی جو ہے غیر اور سوا کے ذریعے سے مجرور ہوتا ہے، کیونکہ غیر اور سوا نا مستثنی کی طرف نا مضاف ہوتے ہیں۔ غیر جب مضاف ہوگا تو مستثنی کو جر دے گا نا، بہتر جانتے ہیں مضاف الیہ کو جر نہیں دیتا، سوا بھی مضاف ہوتا ہے، لہذا غیر اور سوا کے ذریعے جو مستثنی ہے نا وہ مجرور ہوتا ہے۔ جیسے مثلا قام القوم سوا زیدن، زیدن پڑھا ہے مستثنی سوا کے بعد، سوا مضاف ہوا ہے۔ ما کلمنی احد غیر خالدن پڑھا ہے مستثنی غیر کے بعد جو خالد ہے اس کو دیکھو جر دیے۔ وجہ یہی ہے کہ غیر و سوا مضاف ہوتے ہیں اور جر دیتے ہیں، بس یہ بات مد نظر رکھنی ہے ہم نے یہاں کہ غیر اور سوا کے ذریعے جو مستثنی ہے اس کیا اعراب ہے؟ مجرور ہے جی، اس پر جر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نقطہ ذرا امیدواروں کے ذرا غور سے لیں گے، وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں آقا جان یہ بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ غیر اور سوا کے بعد جو مستثنی ہے اس کو تو آ جائے گی جر۔ خود اس کلمہ غیر
اور سوا جو حرف استثناء ہیں غیر اور سوا خود ان کے اوپر کیا اعراب آئے گا؟ توجہ کرنا، مستثنا مجرور ہوگا، غیر اور سوا جو آگے مضاف ہو جائیں گے اس کو جر دے دیں گے، تو غیر اور سوا پر کیا اعراب ہے؟ خود غیر پر غیرو پڑھیں، رے پڑھیں، را پڑھیں، ٹھیک ہے، سوا پر تو تقدیری ہوگا نا، نظر نہیں آگے اس لیے مثال نہیں دیتا، ادھر بھی رفع نصب جار ہو سکتی ہے، لیکن دیکھو غیرا پڑھوں آگے مضاف کروں، غیرے پڑھوں، غیرو پڑھوں، غیر کی را پہ کیا پڑھوں؟ سوال ہے نا۔ تو کہتے آگا جان غیر اور سوا پر جو ہے مستثنا والا اعراب آئے گا، غیر اور سوا مستثنا کو تو دے دیں گے جر، ٹھیک ہے نا، لیکن مستثنا والا اعراب جو بھی ہے مستثنا پر آتا وہ مستثنا والا اعراب اٹھا کر غیر کو دے دیں گے، سوا کو دے دیں گے، غیر مستثنا کو جر دے گا اور مستثنا والا اعراب لے کر اپنے اوپر ڈال دے گا، مستثنا والا اعراب غیر کے اوپر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو بھی مستثنا کا اعراب بنتا ہے، جو بھی مستثنا کا اعراب ہے وہی اعراب غیر کے اوپر آ جائے گا۔ تھوڑی وضاحت کر دوں، مثلا مستثنا اگر متصل ہو موجب ہو تو مستثنا کے اوپر کیا اعراب آتا تھا بھلا؟ نصب آتی تھی، نصب آتی تھی نا، جیسے پیچھے پڑا، توجہ کرنا، کامل قوم الا زیدن، ٹھیک ہے۔ اب اس الا کی جگہ پہ لگا دیں غیر، ٹھیک ہے، تو زید منصوب ہے نا، زید منصوب ہے، وہ زید والی نصب غیر کے اوپر آ جائے گی اور غیر زید کو جر دے گا، کامل قوم غیر زیدن، ٹھیک ہو گئی نا بات؟ یعنی زید والا جو اعراب ہے نا وہ غیر کے اوپر غیر آ پڑا ہے۔ مستثنا منقطع ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ مستثنا منصوب ہوتا تھا نا، ٹھیک ہے۔ اب اس الا کی جگہ پہ غیر رکھ دیں گے تو یہ اعراب مستثنا والا ادھر چلا جائے گا، عاد الغائبون غیر دوابہم، ٹھیک ہو گیا میرے عزیزو بات؟ یہ میں کہنا چاہ رہا تھا۔ یا مثال کے طور پہ جہاں مستثنا کو آپ لوگ مستثنا من سے بدل قرار دیتے ہیں، جہاں آپ بدل قرار دیتے ہیں، جہاں مستثنا متصل و غیر موجب و بدل قرار دیتے تھے نا، تو وہ جو مستثنا ہے آپ کا اس پر دو اعراب پڑھے جا سکتے تھے، ایک بدل والا، ایک نصب، ٹھیک ہے۔ اب یہی دونوں اعراب غیر کے اوپر آ سکتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، ما قام القوم، ٹھیک ہے، الا زیدن ہے نا، میں ادھر غیر لگا دیتا ہوں، ما قام القوم غیر زیدن، ٹھیک ہے۔ اب میں غیر کے اوپر کیا پڑھوں؟ زید والا اعراب پڑھوں گا، زید بدل تھا قوم سے تو مرفوع تھا نا، پڑھوں گا غیر زیدن۔ ایک اور بھی پڑھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ غیر زیدن، ٹھیک ہے نا، وہ کیونکہ زیدان بھی پڑھا جا سکتا ہے نا اس جگہ پہ، تو وہی بالکل من و ان میرا گا جان بات ہے کہ مستثنا والا اعراب غیر سوا پر آ جائے گا اور وہ مستثنا غیر سوا کے ذریعے مجرور ہو جائیں گے۔ توجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المستثنا بغیر و سوا مجرور باضافتہما الیہ، مستثنا غیر اور سوا کے ذریعے مجرور ہوتا ہے باضافتہما الیہ، اضافتہما غیر اور سوا مضاف ہوتے ہیں الیہ مستثنا کی طرف، نحو قام القوم سوا زیدن، قام القوم قوم کھڑی ہوئی، سوا زیدن سوائے زید کے، تو زید کو تو جر دی نا سوا نے، ٹھیک ہے۔ اب سوا کے اوپر کیا اعراب ہے؟ تقدیری ہے نا، لیکن ہے کیا؟ رفع ہے، سوا کے اوپر رفع آیا ہوا ہے نا، کیوں بلا؟ کیونکہ جو زید کا اعراب ہے رفع نہ کہو، نصب کہو، قام القوم الا زیدن تھا، زید کے اوپر نصب تھی، تو وہ زید والا اعراب سوا کے اوپر آنا ہے، ٹھیک ہے۔
کامل قوم سوا زیدن، قوم آئی سوائے زید کے، خلاصہ یہاں دیکھو نا، سوا مضاف ہوا زید کو جر دیے، وما کلمنی احد غیر خالد، ما کلمنی احد کسی نے میرے سے گفتگو نہیں کی سوائے خالد کے، سوائے خالد کے، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ تو آگے جناب، اما غیر و سوا فیجری علیہما اعراب الاسم الواقع بعد الا فی جمیع احکامہ متصلا و منقطعا و مفرغا، اما غیر اور سوا فیجری علیہما، غیر اور سوا پر جاری ہوتا ہے اعراب الاسم الواقع بعد الا، اسم جو واقع ہوا ہے الا کے بعد اس کا اعراب غیر سوا پر جاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، فی جمیع احکام، تمام احکام میں جو تھے، متصل ہو، منقطع ہو، مفرغ ہو، وہ آپ پیچھے جان چکے ہیں۔ نحو لکل دائن دواؤن غیر الحماقت، توجہ کرنا، غیرہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حماقت تو ہو گیا نا، غیر نے جر دی، غیرہ کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ اس مثال کے اندر جو ہے نا، یہ استثناء متصل ہے آگا جان، استثناء متصل ہے، کلام موجب ہے، تو مستثنیٰ ہمارا ہوتا ہے منصوب، وہ اعراب مستثنیٰ والا غیر کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے جی مستثنیٰ متصل کیسے بنا دیا ہے آپ نے؟ تو عرض ہے کہ یہ جو حماقہ ہے، یہ درد جو دا ہے اس کی جنس ہے، حماقت بھی درد ہے، ٹھیک ہے نا، حماقت و بے وقوفی بھی ایک درد ہے، حماقہ اسی درد کی قسم میں سے، اسی جنس سے ہے، تو لہٰذا یہ اس وجہ سے استثناء متصل بنایا ہے۔ لکل دائن دواء غیر الحماقت، ہر درد کی دوا ہے سوائے حماقت کے، نہ فہمی نہ علمی کے۔ اگلی مثال دیکھنا، الشعراء محبوبون غیر غزلیاتہم المجونیہ، یہاں الشعراء محبوبون غیر غزلیاتہم المجونیہ، یہاں غیر تو چلو آگا جان اس نے آگے جر دینی تھی، غزلیات ہو گیا، غیرہ کیوں پڑھا ہے؟ غیرہ کیوں پڑھا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو مثال ہے یہ استثناء منقطع ہے، اور منقطع مستثنیٰ منقطع کا اعراب نصب ہوتی ہے، اور وہ نصب غیر پہ اوپر دی ہے۔ مستثنیٰ منقطع کیوں ہے جی؟ کیونکہ شعر غیر از شعراء ہے، شاعر اور ہوتی ہے، شعر اور ہوتے ہیں، یا نہیں؟ جنس الگ ہے یا نہیں؟ شعر اور ہے یار، شاعر اور ہوتا ہے، الگ الگ ہے، لہذا مستثنیٰ منقطع ہے، منصوب تھا نا، تو وہ اعراب غیر کو دیا ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ محبوبون، شعراء محبوب ہیں، غیر غزلیاتہم المجونیہ، سوائے غزل ہائی عاشقانہ کے، شعراء محبوب ہے سوائے ان غزلوں کے جو عاشقانہ ہوتی ہیں ان کی۔ اگلی مثال جی، وَلَا تَظْهَرُ الْكَوَاكِبُ نَهَارًا غیر النیرین، یہاں بھی استثناء منقطع ہے، کیونکہ عرفی طور پر، عرف کی میں بات کر رہا ہوں، نیرین جو چاند اور سورج ہیں، ان کی جو جنس ہے وہ کواکب اور ستاروں کی جنس نہیں ہے۔ عرف کہتا ہے ستارے اور ہیں، چاند اور سورج اور ہے، ٹھیک ہے نا، عرفی طور پہ۔ ویسے ممکن ہے کوئی کہے کہ جی یہ چاند اور ستارے بھی، چاند اور سورج بھی تو وہی ستارے ہی ہیں نا، نہیں، عرفی طور پہ یہ الگ ہیں۔ مستثنیٰ منقطع تھا تو وہ منصوب ہوتا ہے، تو غیرہ پڑا ہے، مستثنیٰ والا اعراب غیر کو دیا ہے۔ وَلَا تَظْهَرُ الْكَوَاكِبُ نَهَارًا، ستارے دن کو ظاہر نہیں ہوتے، غیر النیرین، سوائے نیرین یعنی چاند اور سورج کے۔ استثناء میں یہاں کیا بنایا ہے؟ منقطع بنایا ہے۔ اس پہ دیکھو بھلا، وَلَا يَقَعُ أَحَدٌ فِي السُّوءِ غَيْرَ فَاعِلِهِ، وَلَا يَقَعُ أَحَدٌ فِي السُّوءِ غیر فاعلہ،
یہ میرا آقا جان نا استثناء جو ہے یہاں متصل ہے، کلام غیر موجب ہے، تو وہ ہم بلا کیا دیں گے آقا جان؟ مستثنیٰ والا اعراب غیر کو دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ پھر آپ یہ کیا کر سکتے ہیں، غیر وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ ولا یقع احد فی السوء، کوئی بھی بدی میں واقع نہیں ہوگا غیر فاعل، سوائے اس بدی کے کرنے والے کے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ بتانا ہے آپ کو کہ وہ جو ہے نا غیر، ٹھیک ہے، یہ بدل بنایا ہے، کس سے بھلا؟ احد سے بدل بنایا ہے۔ جب بدل بنائیں گے تو وہ اعراب غیرو بھی ٹھیک ہو جائے گا اور غیرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، دونوں ٹھیک ہیں۔ ولا اتبع غیر الحق، یہ استثناء مفرغ ہے، استثناء مفرغ ہے، یعنی یہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا لا اتبع ہے تو یہ عامل کیا تقاضا کرتا ہے؟ نصب کا تقاضا کرتا ہے نا، تو مستثنیٰ منصوب تھا، وہ اعراب غیر کو دے دیا گیا۔ مستثنیٰ مفرغ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مستثنیٰ من حذف ہے، وہ ہے شیئن، لا اتبع، میں لگا رہا ہوں شیئن غیر الحق، میں کسی چیز کی پیروی نہیں کروں گا سوائے حق کے، وکسل بواقی، اور باقیوں کو بھی اسی پر قیاس کرو، کہ مثلا یہ تھا کہ اگر مستثنیٰ مقدم ہو مستثنیٰ پر، ٹھیک ہے نا، وہ باقی وغیرہ بھی اسی پر آپ بنا سکتے ہیں۔ توجہ کرنا آقا جان، اب جناب شروع ہو رہے ہیں فوائد۔ فوائد دو تین فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ غیر کے نا دو معنی ہیں، غیر ٹاپے غیر چل پڑا ہے نا، غیر کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے غیر کا استثناء، جیسا کہ آپ نے جانا، آپ نے ابھی جانا غیر استثناء کے لیے آ رہا تھا، جیسے الا آتا تھا۔ اور دوسرا غیر کا معنی یہ کہ غیر صفت بنتا ہے نکرہ کے لیے، غیر کیا آقا جان؟ نکرہ کی صفت بھی واقع ہوتا ہے۔ جانی رجل، غیروں کا صفت ہے رجل کی، ترجمے بتاؤں گا، ابھی کلی بات ہو گئی۔ دوسرا فائدہ، پس پہلا فائدہ کیا ہوا دوبارہ؟ غیر کے جی دو معنی ہوتے ہیں، ایک استثناء کے لیے آتا ہے اور دوسرا غیر صفت بھی بنتا ہے۔ دو، یہ جو سوا ہے اس کا حکم غیر والا حکم ہے، بالکل غیر والا حکم ہے آقا جان، سوا کا حکم غیر والا ہے، سوا پر وہی اعراب ہے جو غیر کو دیتے ہیں، اور سوا پر وہی اعراب آتا ہے جو بعد میں مستثنیٰ کا ہوتا ہے، وہ سوا پر آ جاتا ہے، یعنی غیر و سوا میں فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ البتہ ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ سوا پر جو اعراب آئے گا وہ تقدیری ہوگا، غیر و غیرہ تو پڑھ سکتے تھے نا، غیر و غیرے غیرہ، غیر پہ تو اعراب چڑھ سکتا تھا، سوا پر جو بھی رفع نصب آنی ہے نا جان وہ تقدیری ہونی ہے، بس اتنا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ دو فائدے ہو گئے ہیں، اور پھر تیسرا فائدہ بھی پڑھوں گا۔ فوائد لغیر معنیان، غیر کے دو معنی ہیں، احدہما الاستثناء، ان میں سے ایک استثناء ہے، کما رایتا، جیسا کہ آپ نے دیکھا ابھی پچھلی بحث میں، والثانی ان تکون صفتا للنکرۃ، اور دوسرا یہ ہے کہ جو غیر ہے ان تکون غیر صفتا للنکرۃ، غیر صفت ہوتا ہے نکرہ کے لیے۔ لما فی نا جواب ہے اشکال کا۔ مستشکل کہتا ہے کہ آقا جان غیر جامد ہے، صفت کیسے ہو گیا؟ غیر جامد ہے، صفت کیسے بنا؟ جواب سوال مقدر کا، لما فی من معنی اسم الفاعل، کیونکہ غیر میں اسم فاعل کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے بن سکتا ہے۔ نحو جانی رجل غیروں کا، دیکھو اسم فاعل کا معنی اے مغایروں کا، یعنی رجل، میرے پاس ایک مرد آیا جس کی صفت یہ غیروں کا، اے مغایروں کا، جو کہ آپ کا غیر ہے، مغایر اسم فاعل ہے۔ دوسرا فائدہ جی، حکم سوا کا حکم غیر من وجوب خفض المستثنى بها،
سوا کا حکم غیر کے حکم کی طرح ہے، من وجوب خفض المستثنى بها، سوا کے ذریعے مستثنا کو جر دینا واجب ہے، غیر منتہا ان حرکات الاعراب تکون مقدرۃ علی آخرها، منتہا اعراب کی حرکات مقدر ہوتی ہیں علی آخرها، سوا کے آخر میں اعراب کی حرکتیں مقدر ہوتی ہیں، کیوں؟ للتعذر، تعذر کی خاطر، ٹھیک ہے نا، تو مشکل ہے اس کے اوپر اعراب لانا تعذر کی خاطر۔ تیسرا جناب جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ کہنا چاہتے ہیں غیر اور الا کے درمیان کیا فرق ہیں، ٹھیک ہے نا، غیر میں غیر بھی آپ نے استثناء کے لیے بنایا، الا بھی آتا ہے، بالآخر الا اور غیر کے درمیان کیا فرق ہے، ٹھیک ہے نا، چند مثالیں دیکھ کر الا اور غیر کو کے فرق کو سمجھا رہے ہیں اس فائدہ کے اندر، توجہ، تفارقو غیر الا، غیر جدا ہو جاتا ہے الا سے، فی مسائل، چند مسائل میں، منہا ان مسائل میں سے ایک یہ ہے، انہو یجوز ان تقول عندی درہم غیر جید، جائز ہے کہ تو کہے عندی درہم، میرے پاس درہم ہے، ٹھیک ہے نا، غیر جید، جس کی صفت یہ کہ وہ اچھا نہیں ہے، اللہ صفت، صفت کی بنا پر غیر کو صفت بنا لیں، وَيَمْتَنِعُ عِنْدِي دِرْهَمٌ إِلَّا جَيِّدٌ، اور ممتنع یہ کہنا عندی درہم، میرے پاس درہم ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ جید نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جید کو آپ، ٹھیک ہے نا، مستثنا بنا دیں درہم کے لیے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں استثناء تو نہیں بن سکتا، صفت اس مثال میں ہو سکتی ہے، الا یہاں نہیں بن سکتا استثناء کے لیے، لیکن غیر بطور صفت یہاں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیوں بلا؟ فرماتے ہیں یہ نکتہ ہے باہر سے، الا اس وقت صفت کا معنی پیدا کرتا ہے جب استثناء قرار دینا صحیح ہو، الا اس جگہ کے اوپر صفت بنتا ہے جہاں مستثنا بن سکتا ہو، یا مستثنا ہی نہیں بنتا، صفت بھی نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا، کیوں مستثنا نہیں بنتا؟ کیونکہ وہ تو آپ جانتے ہیں نا، مستثنا، ٹھیک ہے نا، مین جو ہے اس کے اندر عمومیت ہونی چاہیے نا، عام ہو، پھر مستثنا کو اس سے مثلا خارج وغیرہ کرتے ہیں، درہم تو کیا ہے عمومیت ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، مستثنا نہیں بن سکتا، صفت بھی نہیں بن سکتا، اس لیے وَيَجُوزُ قَامَ غَيْرُ زَيْدٍ، جائز ہے پڑھنا قَامَ غَيْرُ زَيْدٍ، غیر فاعل ہو قَامَ کا، ٹھیک ہے، اور یہ پڑھنا جائز ہے، وَلَا يَجُوزُ قَامَ إِلَّا زَيْدٌ، یہ جائز نہیں ہے، قَامَ إِلَّا زَيْدٌ کہنا جائز نہیں ہے، کیوں بھائی، کیا مسئلہ اس میں؟ اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ استثناء مفرغ ہے، قَامَ إِلَّا زَيْدٌ، یہ استثناء مفرغ ہے، اور وہ کلام منفی میں ہوتا ہے، اور یہ مثبت ہے، اس لیے جائز نہیں ہے، استثناء مفرغ میں آپ نے دیکھا کلام منفی ہوتی ہے وہاں، اور یہ مثبت ہے، اس لیے جائز نہیں ہے، وَيَجُوزُ مَا جِئْتُكَ إِلَّا ابْتِغَاءَ مَعْرُوفِكَ بالنسب، اور جائز ہے کہنا مَا جِئْتُكَ إِلَّا ابْتِغَاءَ مَعْرُوفِكَ، میں آپ کے پاس نہیں آیا مگر یہ کہ آپ کی خیر کو طلب کرنے کے لیے، نصب پڑھیں ابتغاء، ولا یجوز مع غیر، غیر کے ساتھ جائز نہیں ہے سوائے جر کے، الا الجر نہ ہو، ما جئتک لغیر ابتغاء معروف کا، میں آپ کے پاس نہیں ہے سوائے آپ کی خیر کو طلب کرنے کے لیے، جب غیر لگا تو دیکھو جر دی ہے، ٹھیک ہو گئے میرے عزیزو، یہ بات ہماری تمام ہو گئی آپ بھائیوں کی خدمت میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو بحث ہماری ہے وہ اس پہ انشاءاللہ آپ تھوڑا دھیان دے دیں، بہت ہی سادہ طریقے سے پیش کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ 241 نمبر سوال ہے، ما ہوا حکم المستثنى بخلا ادا حاشا، خلا ادا حاشا کے مستثنی کا کیا حکم ہے؟ دوبارہ سنیں سوال، خلا ادا حاشا کے مستثنی کا کیا حکم ہے؟
جواب آغا جان آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ خلا ادا حاشا جو ہے نا جب آپ ان کو افعال فرض کریں گے ہو سکتا ہے کہ یہ فعل ہوں تو اس کے بعد جو آئے گا مفعولیت کی بنا پر منصوب ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ خلا ادا حاشا کو فعل فرض کرو گے نا تو پھر بعد والے کو یہ کیا دیں گے؟ نصب دیں گے، ٹھیک ہو گئی بات۔ ان کا فاعل کیا ہوگا؟ فاعل ان کے اندر ضمیر ہوگی، چھپی ہوئی ضمیر ہوگی۔ اور جب خلا ادا حاشا کو آپ حروف فرض کریں گے، عوامل میں بھی تھا نا، جب ان کو آپ حروف فرض کریں گے تو پھر یہ جر دیں گے، بعد والے کو یہ کیا دیں گے؟ جر دیں گے، ٹھیک ہو گئی بات۔ توجہ کرو جی، ان قدرت خلا ادا وحاشا فعلا نصبت ما بعد علی المفعولیت، جب آپ فرض کریں گے خلا ادا اور حاشا کو افعالا نصبت تو آپ نصب دیں گے ما بعد خلا ادا کے بعد کو علی المفعولیت مفعولیت کی بنا پر، ٹھیک ہے نہ وہ فصل القضات خلا ادا حاشا زیدن، دیکھو زیدن پڑھا ہے، فاعل کون ہے؟ حاشا ادا اللہ کے اندر ضمیر ہے، زیدن مفعول ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ یہاں یہ فعل ہیں، قاضی جدا ہو گئے خدمت اپنی کرنے سے جو کر رہے تھے، فصل القضات قاضی جدا ہو گئے، ٹھیک ہے، خلا ادا حاشا زیدن سوائے زید کے۔ وَإِن قَدَّرْتَ عُرُفًا، اگر ان حروف کو خلا ادا حاشا کو حروف مقدر کرو گے، حروف فرض کرو گے، جررت بہا تو آپ بہا ان کے ذریعے سے خلا ادا کے ذریعے سے جر دیں گے، نہ وہ فصل القضات خلا ادا حاشا زیدن۔ اب دیکھو حاشا خلا ادا کے بعد دی کیا دی ہے؟ زیدن پڑھا ہے، جر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا حاشیہ کیا کہتا ہے؟ وَكَانَ مُتَعَلِّقَةً بِمَا قَبْلَهَا، یہ پھر جب جار مانو گے تو جار کو تو پھر جار مجرور کو چاہیے نا، متعلق کیا ہوگا؟ کانت متعلقۃ بما قبل، ما قبل کے متعلق ہوں گے۔ وکیل اللہ تتعلق بشیء، وکیل کہتی ہے کہ کسی چیز کے متعلق نہیں ہوں گے۔ فوائد میں میرے آغا جان بڑی توجہ فرمانا، ادا خلا سے پہلے جب مائے مصدریہ، جب بہت سادہ باعث ہے، عوامل والی ہے، تیزی میں بھی پڑھ دوں تو کوئی نہیں، ادا خلا سے پہلے اگر مائے مصدریہ آ جائے تو آپ نے وہاں پڑھا تھا اور یہاں بھی پڑھیں گے، پڑھ رہے ہیں کہ پھر ادا خلا نا فعل ہو جاتے ہیں۔ خلا ادا سے پہلے ما آ جائے مائے مصدریہ تو یہ پھر یہ جار وغیرہ نہیں دیتے، حروف جارہ نہیں ہے، پھر یہ فعل ہیں۔ اور مستثنا کو کیا دیتے ہیں جناب علی؟ نصب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا فائدہ ہم دیکھیں گے کہ جو حاشا ہے، ایک قوم نے نا ما کو حاشا پر داخل کرنے کا انکار کیا ہے کہ ما حاشا نہیں پڑھ سکتے، ما ادا تو پڑھے نا، حاشا سے پہلے ما لگا دے نہیں کر سکتے، اور بعض نے اجازت دے دی ہے کہ ادا خلا پہ نہیں کر سکتے ہو، ادا خلا سے پہلے ما لگا سکتے ہو نا، ادھر بھی لگا سکتے ہو، بعض نے کہا ہے اور بعض نے انکار کیا۔ توجہ، فوائد اذا تقدمت ادا و خلا مل مصدریہ تعین اعتبارہما فعلین، تقدمت کا فاعل مائے مصدریہ، جب ادا اور خلا پر مائے مصدریہ مقدم ہو جائے تعین اعتبارہما فعلین، تعین جواب دائے، تعین اعتبارہما، خلا اور ادا دونوں فعل معین ہو جاتے ہیں۔ وواجب نصب المستثنا، مستثنا کو نصب دینا واجب ہے۔ ولاحقتہما نون الوقایا، لاحقتہما ادا اور خلا کے ساتھ نون وقایا کیا ہوتی ہے؟ ملحق ہوتی ہے، توجہ کرنا، ادا اور خلا کے ساتھ نون وقایا ملحق ہوتی ہے۔ نون وقایا ہر جگہ نہیں لگتی، نون وقایا یہاں نہیں بتایا، نون وقایا وہاں لگتی ہے جب ادا اور خلا کا جو میرا عزیزو مستثنا ہے وہ ضمیر کون سی ہو؟ وہ ضمیر متکلم ہو، ضمیر متکلم ہو تو ادا خلا کے جو ہے ساتھ نون وقایا لگتی ہے، ورنہ ہر جگہ کوئی لگتی ہے؟ نہیں لگتی۔ ولاحقتہما نون الوقایا، ادا اور خلا کے ساتھ ملحق ہوتی ہے نون وقایا، نہ ہو ما ادا نی، دیکھو مستثنا ہمارا ضمیر متکلم یہ ہے نی، ٹھیک ہے نا، یا متکلم ہے تو نون لگا ہے نون وقایا، ما ادا نی و ما خلا نی،
ٹھیک ہے. اگر ہوتا ما ادا زیدن ما تو پھر کوئی نون لگی ہے؟ نہیں لگی. نون وقایا لگ رہی ہے ضمیر متکلم کے ساتھ. وتکون ما وما بعد فی تاویل مصدر منصوب علی الحال ماخوذ من الفعلین ومقدر باسم الفاعل. وتکون ما یہ ما اور ما کا ما بعد مصدر کی تعویل میں ہوگا، منصوب ہوگا حال ہونے کی بنا پر، اور وہ حال اخذ کیا جائے گا یہی دو فعلوں سے، دو فعل ادا اور خلا سے، اور مقدر کریں گے اس میں فاعل کو. جیسے دیکھو حاشی میں کہا والتحویل فی قولک جعل القوم ما خلا ادا زیدن. اب ما خلا ادا زیدن کو کیا بنا رہا ہے؟ حال. ٹھیک ہے نا، جو کہا مقدر کریں گے اس میں فاعل کو. اے خالین منہ او مجاورین ایاہ، یہ اس میں چلا جائے گا پھر. ٹھیک ہے. دو انکر قوم دخول ما علی الحاشا، ایک قوم نے ما کو داخل کرنا حاشا پر انکار کیا ہے. کیوں؟ لأن حرف، کہتے ہیں اس لیے لأن حاشا حرف ہے. واجازہ بعضهم قیاسا واجازہ بعضهم، بعض نے اجازہ حاشا پر ما کے داخل کرنے کی اجازت دی ہے قیاساً، قیاس کرتے ہوئے. کس پر؟ کہتے ہیں ادا اور خلا پر قیاس کرتے ہوئے. ادا اور خلا کے شروع میں ما آتا نہیں، یہاں بھی آتا ہے. تیسرا وجان فائدہ تستعمل حاشا فیما ینزہ فیہ المستثنی عن مشارکت المستثنی من، حاشا کو استعمال کیا جاتا ہے جس میں مستثنی من کی مشارکت سے منزہ ہے اور پاک ہے. حاشا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، فیما ینزہ فیہ المستثنی، جس میں مستثنی من کی مشارکت سے منزہ ہے، مبرہ ہے. فی حکم ہی، مستثنی من کے حکم میں. نا وہ ضربت القوم حاشا الامیرا. ٹھیک ہے. یہاں حاشا کیا ہے کہ بعد جو مستثنی امیرا ہے مستثنی، وہ مستثنی من جو قوم ہے اس میں شریک نہیں ہے، اس سے یہ مبرہ ہے. یعنی کیا کہہ رہا ہے؟ ضربت القوم، میں نے پوری قوم کو مارا سوائے امیر کے. یعنی نہ بھائی نہ، میں امیر کو ماروں، امیر اس سے مبرہ ہے، منزہ ہے، میں امیر کو نہیں مار سکتا. ٹھیک ہے، اس سے اس کو نکال دیا ہے. نیچے حاشیہ وتکون اذن اسما للتنزہ، اور حاشیہ اسی طرح اسم بھی ہوتا ہے منزہ کرنے کے لیے. نہ وہ حاشا اللہ، اے معاذ اللہ، میں خدا سے پناہ لیتا ہوں. تمام ہو گیا مطلب. آگے جان موفق معید رہے میرے عزیزو. سلامتی ہو آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.